جان کربلا ہے، شان کربلا ہے، آبرو کربلا ہے، نبی کے گھرانے کی آبرو ہے، اہل بیت اطہار کے گلستہ کا 5واں پھول ہے، پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے۔ ہائے ہائے، سارے زخم اٹھائے، دن بھر آوان و انصار کی لاشیں کندھے پر اٹھاتے رہے، اور اب کوئی نہ بچا، حتیٰ کہ 6 مہینے کا معصوم بھی چلا گیا۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خود تیاری کرتے ہیں، صندوق کھولا، اس صندوق سے جو ہے مصری ابا نکالی، شان سے جا رہے ہیں، مصری ابا نکالی، نانا کا ماما سر پہ باندھا، ذوالفقار حیدری لی، اور جناب جعفر طیار کا پٹکا باندھا، اور باندھنے کے بعد بیویاں دیکھ رہی ہے، حسرت و یاس کی تصویر اور مجسم بنے کھڑی ہے، بولے تو کیا بولیں، ایسا لگتا ہے کہ جسموں میں جان ہی نہیں۔ امام پاک کی باری آتی ہے، گویا کہ عنقریب یہ سہاگنیں بیوہ ہو جائے گی، خاک میں سہاگ مل جائے گا، سہاگ اجڑ جائے گا، بیٹیاں بے یتیم ہو جائے گی، پورا قافلہ سالار قافلہ چلا جائے گا تو پورا قافلہ بے سر و سامان ہو جائے گا۔ امام نے وصیت کی، میری شہادت کے بعد ماتم نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، بال نہیں نوچنا، چہرے پہ تماچے نہیں لگانا، صبر کرنا۔ زین العابدین امام سے کہا کہ بیٹے آپ سالار قافلہ ہو، محرم ہو، یہ قافلہ لے جانا۔ سیدہ سے کہا زینب جب یہ قافلہ تیرا مدینے پہنچے تو نانا کو سلام کہنا، اور جو تو نے دیکھا ہے وہ ساری داستان نانا کو سنا کہ اس امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، اور یہ بھی بتانا کہ جس حسین کو آپ اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے، جس حسین کے لیے سجدے طویل کرتے تھے، اس نے قربانی دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ نانا آپ سے کیا ہوا وعدہ وفا کیا، وعدے کو وفا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ امام پاک وصیت کرنے امام زین العابدین کو سکینہ لپٹتی ہے، بابا میرے بابا آپ نہ جائیں، بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، چچا عباس گئے اب تک نہیں پلٹے، بھائی اکبر گیا اب تک نہیں آیا، قاسم گئے نہیں آئے، اونو محمد گئے نہیں آئے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، آپ نہ جائیں بابا آپ کی سکینہ یتیم ہو جائے گی، بابا آپ کے بغیر ہمارا کون ہوگا، آپ کے سینے پر کون سوئے گا بابا، کچھ سکینہ کو سینے پہ کون سلائے گا بابا، بابا ہمارے ناز کون اٹھائے گا، آپ کو میں نہیں جانے دوں گی۔ امام نے سیدہ زینب کو سکینہ کو سونپا، آپ فرمایا سکینہ زینب تم جانتی ہو میں سکینہ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میری بیٹی کو یتیمی کا احساس مت ہونے دے، میری بیٹی کو یتیمی کا احساس مت ہونے دینا، اس کو رونے مت دینا، اس کا خیال کرنا زینب۔ اور پھر بہت ساری باتیں کہی، اور جیسے رخصت ہونے لگے سیدہ نے ایسا لگتا تھا کچھ یاد ہے، کہا رکو بھائی رکو، اور ایک گٹھری کھولی، اور گٹھری کھول کر کے اس میں سے کئی پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا، اور کہا بھیا اس دوپٹے کو جانتے ہو؟ بہن کے ہاتھ میں دوپٹہ دیکھا، پھٹا ہوا پیون لگا ہوا، اس دوپٹے کو جانتے ہو؟ دونوں بھائی بہن پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اور اس کے بعد سیدہ نے کہا یہ دوپٹہ امی فاطمہ کا ہے۔ تیسری رمضان کو جب دنیا سے جانے لگی تھی تو کہا تھا کہ زینب میرا دوپٹہ کربلا میں لے جانا تاکہ پتہ چلے کہ میرا حسین کربلا گیا ہے تو ماں کے آنچل کے سائے میں گیا ہے۔ جس بیٹے کے ساتھ ماں کا پلو ہو بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا، میرے بیٹے کو یہ میدان کربلا میں سونپنا جب وہ جا رہا ہو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں، راحت القلوب میں یہ بات موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ کسی نے شب عاشور یا عاشورہ کی شب عاشور دیکھا کہ ایک بی بی ہے پردہ نشین جو کربلا کے میدان میں پتھر چن رہی، ایک پردہ نشین خاتون ہے جو پتھر چنتی ہے اور اپنی آستین سے کربلا کی زمین کو جھاڑو دیتی، اپنی آستین سے کربلا کی زمین کو جھاڑو دیتی ہے اور پتھر اور کنکر چنتی ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟
آپ کون ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ پتھر چن رہی ہیں، آستین سے جھاڑو دے رہی ہیں۔ فرمایا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اور یہ زمین کربلا کی زمین ہے۔ کل صبح میرا بیٹا حسین گھوڑے سے اسی مقام پر گرے گا، اپنی سواری سے اسی مقام پہ گرے گا، تو میرے بیٹے کو کنکر نہ چبھ جائے، اس لیے میں کنکر اٹھا کر کے زمین کو صاف کر رہی ہوں۔ یہ بابا فرید گنج شکر بیان فرماتے، امام علی مقام علی جد علیہ السلام جب نکلنے لگے سواری پر بیٹھنے کے لیے، سواری پہ بیٹھنے کے لیے جب امام نکلنے لگے تو چونکہ سواری پر سوار کرانے کے لیے کوئی لگام پکڑنے والا، کوئی بٹھانے والا تو چاہیے تھا، سارے خیمے خالی تھے۔ کل تک کے جو خیمے گجگجا رہے تھے جوانوں سے، خوبصورت چہروں سے، آج وہ سارے خیمے خالی ہیں، سب خیمے خالی ہو گئے۔ امام پاک صبر و رضا کا مجسم تھے، جب جانے لگے تو احساس ہوا کہ کوئی لگام پکڑنے والا بھی نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے کہا حسین رکو، خاندان کی ریت نبھائی جائے گی، خاندان کی ریت نبھائی جائے گی۔ نانا براق پر جا رہے تھے معراج میں تو جبریل نے رکاب تھامی تھی، نانا سوار ہوتے تھے تو علی رکاب تھامتے، علی سوار ہوتے تو حسن حسین رکاب پکڑتے تھے، اور حسن سوار ہوتے تھے تو حسین، حسین سوار ہوتے تھے تو حسن، اور حسین سوار ہوتے تھے تو عباس۔ آج کوئی نہیں ہے لیکن تیری زینب ہے جو خاندان کی روایت کو ضائع نہیں ہونے دے گی، نبھائے گی۔ حسین کوئی مرد نہیں ہے، آج کے دن کے لیے زینب اس لیے زندہ ہے تاکہ وہ کمی کو پوری کر سکیں۔ سیدہ زینب نے کیا بہن تھی، کیا محبت تھی بہن بھائی کی، اور پھر رکاب پکڑی، امام سوار ہوئے، بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے۔ حضرت استاد زمن کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل سالار قافلہ۔ اب قافلے کو جنگل و بیابان میں اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے، بیویوں کا سہاگ اجڑ رہا ہے، بھائی کا لاشان قریب دیکھنے کو ملے گا، بچیاں یتیم ہوگی، ننھے ننھے بچوں کے سر سے سایہ اٹھ جائے گا پدری کا۔ امام علی مقام جس کا دل 70 سے زیادہ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے چھلنی تھا اور سارے غم پیتے جا رہے تھے، اب میدان میں آئے، اور میدان میں آنے کے بعد اللہ اکبر، فرشتوں کی چیخیں نکلی ہوگی، پورا میدان بے چین و بے قرار ہو گیا ہوگا۔ اشقیاء نے امام کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد امام نے خطبہ دیا۔ اب وہ خطبہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہا، اس لیے کہ جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی اسی کے فوراً بعد SDI چینل پر خطاب بہت خوبصورت عنوان پہ فرمائیں گے، تو میں اپنی گفتگو کو وقت پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔